باب شوب اللبن بالماء، باب دودھ کو پانی کے ساتھ ملانا. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا واتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب وعن يساره ابو بكر وعن يمينه اعرابي فآتى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. وأتى داره، اور وہ آپ کے گھر آئے. فحلبت شاة، تو میں نے بکری کو دوہا، یعنی بکری سے دودھ نکالا. فشبت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البئر، تو کنویں کے پانی میں ملا دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دودھ کو، یعنی دودھ میں پانی ملا دیا. فتناول القدح، تو آپ نے پیالہ لے لیا. فشربا، پی لیا. وعن یسارہ ابو بکر، آپ کے بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. وعن یمینہ اعرابی، اور آپ کی دائیں جانب اعرابی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ایک بدو بیٹھے ہوئے تھے. فآتى الأعرابي فضله، تو آپ نے اعرابی کو کیا دیا؟ زائد، جو بچ گیا وہ اعرابی کو دیا. ثم قال الأيمن فالأيمن، دائیں والا تو دائیں والا ہی ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دودھ میں پانی کیوں ملایا گیا؟ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو جانوروں کا جو دودھ تازہ نکالا جاتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو گرم دودھ پینے کی تاثیر اور ہوتی ہے، اس سے عام طور پہ پیاس نہیں بجھتی. تو جب اس میں ٹھنڈا پانی ملا لیا جائے، جیسے آپ کچی لسی بناتے ہیں، تو وہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی. پھر یہ ہے کہ دودھ اگر تھوڑا ہو اور پانی ڈال لیا جائے تو ایک سے زیادہ لوگ پی سکتے ہیں. تو مہمان 3 تھے ایک طرح سے، اور دودھ کم تھا، تو انہوں نے اس میں پانی ملا دیا. تو عربوں کے ہاں یہ عام رواج ہے، اکثر گرم ممالک میں لوگ اس طرح پیتے ہیں، شاید آپ بھی پیتے ہوں. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے پینے کے لیے پانی طلب کیا، تو ہم نے اپنی بکری کا دودھ دوہا اور اس میں کنویں کا پانی ملا کر آپ کو پیش کیا، یعنی مہمان کی عزت کے طور پر. اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب کسی کو پیش کرنا ہو تو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مجلس میں سب سے بڑے تھے، مقام مرتبے ہر اعتبار سے، لہذا سب سے پہلے آپ کو پیش کیا گیا. یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، جیسے آپ کے گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے، اس میں آپ کی دادی بھی ہیں، آپ کی امی بھی ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ بچے بھی ہیں، کزنز میں، بہت ساری شادیوں میں ہوتا ہے یا ویسے فیملی گیدرنگز میں ہوتا ہے. تو آپ ایک ٹرے لے کر آئے ہیں، تو اسلامی ادب کیا ہے؟ سب سے پہلے کس کو پیش کریں گے؟ جو سب سے بڑا ہے، یا عمر میں سب سے بڑا ہے، یا علم اور مرتبے میں سب سے بڑا ہے، یا کسی بھی اعتبار سے، یعنی کہ جو دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہے. پھر اس بڑے کے دائیں طرف سے باقی شروع کیا جائے گا. ٹھیک، پھر وہ بڑا جو ہے وہ لے لے گا تو اس کا دایاں جانب شروع ہوگا. یہ نہیں کہ آنے والا کچن سے اندر داخل ہو رہا ہے ڈرائنگ روم میں اور جو اس کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے وہاں سے شروع کر لے گا، نہیں. ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر اپنے دائیں ہاتھ والے کو دیا. اگرچہ آپ کو ابو بکر زیادہ محبوب تھے، عزیز تھے، دوست تھے، لیکن وہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو دیا، لیکن بعد میں وضاحت کی کہ میں نے اعرابی کو کیوں دیا. اگرچہ وہ ان کے دوست تھے، حضرت ابو بکر ان سے بدگمان نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے بدگمانی دور کی. انسان ہے نا، دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی امپورٹنس نہیں دی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو دلوں میں رکھنے ڈال دیتی ہیں. تو انسان کو جب اس بات کا ڈر ہو کہ میرے اس طرز عمل سے کسی کے دل میں کوئی خلش پیدا ہو جائے گی، کوئی دوری آ جائے گی، کوئی بدگمانی آ جائے گی، تو اطمینان کے لیے دوسرے کو پوری طرح وضاحت کرے. بعض اوقات ہمیں کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، بچوں کے بارے میں، اسٹوڈنٹس کے بارے میں، کسی کے بارے میں، سرونٹس کے بارے میں، تو ہم صرف حکم دے دیتے ہیں یہ کر لو. وہ پوچھتے کیوں، تو ہم کہتے چپ کرو، کیوں نہ کیا کرو. یہ غلط طریقہ ہے.
اول تو یہ کہ اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن لینا ہے تو اس کو مشورے میں شریک کریں، جیسے شادی کا معاملہ ہے یا ایجوکیشن کا معاملہ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا امپورٹنٹ اس کی زندگی سے متعلق مسئلہ ہے تو اس کو آپ بلائیں اور جو گھر کے اور ضروری اہم افراد ہیں ان کو ملا کے مشورہ کریں کہ کیا ہم یہ کر لیں، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کو دلیل سے قائل کرے، پیار سے منائے، جبر نہ کرے، زبردستی نہ کرے، دوسروں کو کنٹرول نہ کرے. مثلا آپ کی کلاسز ہیں، کسی انچارج کو تبدیل کرنا ہے، کسی کو رکھنا ہے، کسی کو کہیں اور شفٹ کرنا ہے، پہلے بلا کے مشورہ کریں، ڈسکس کریں، وجہ بتائیں اور اس کے بعد شفلنگ کریں، ذہن سازی کریں. تو آپ کے فیصلے خوبصورت ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ سے محبت کریں گے کیونکہ آپ ان کو اعتماد میں لیں گے. اور اگر آپ بس صرف حکم سنا دیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ کر لو، وہ نہ کرو، یا خود سے خود ڈیسیژن کر لیں، تو یہ درست نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمن فالایمن، اور اس میں نہ صرف یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بدگمانی کا موقع نہیں دینا تھا، بلکہ جو سامنے مجلس میں اور لوگ تھے ان کو بھی ایک سلیقہ سکھانا تھا. ان کو کیا سلیقہ سکھانا تھا کہ دائیں طرف والے کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور عام حالات میں بھی لوگوں کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصاری صحابہ سے کہا تھا جب اعتکاف کے دنوں میں حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں تو آپ ان سے کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے. کہتے ہیں 2 لوگ پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ صفیہ ہیں، حالانکہ انہوں نے پوچھا نہیں تھا، آپ نے خود ہی فرما دیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی ہم آپ کے بارے میں بدگمان نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا بے شک شیطان ابن آدم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. تو آپ کے جس طرز عمل سے والدین کو یا بہن بھائیوں یا کسی دوست کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہو تو اس کو ریزن بتا دینی چاہیے. جی اس میں پھر ملاقات میں بھی یہ ہوگا کہ پہلے بڑوں سے ملاقات کی جائے پھر جو ساتھ بیٹھا ہے اس سے، یعنی کہ آپ کسی مجلس میں داخل ہو، جی ہاں، صدر مجلس جو بھی ہو یا بزرگ جو بھی ہو اس سے مل کے پھر باقی رائٹ ہینڈ سے شروع کر لیں. ٹھیک. میرا سوال ہے صاحب، ہماری جوائنٹ فیملی ہے اور سب میرے دیور جیٹھ ایک ہی ہم گھر میں رہتے ہیں. میرے جیٹھ کا بیٹا آرمی میں ہے، وہ جب میری شادی ہوئی تو وہ چھوٹا سا تھا، یعنی اس سے مجھے پیار اپنے بیٹے کی طرح کری ہے. تو وہ آتا تھا، میں اس کو گلے وغیرہ لگانا. تو ابھی جب ہم دورہ قرآن کی میں اسٹوڈنٹ ہوں تو اس میں پڑھا کہ جو آپ لے کے بچہ پالے، وہ جو ہماری استاد نے انہوں نے بتایا تو اس کو بھی گلے لگانے کا حکم نہیں. تو اب محرم نہیں. تو وہ ابھی جب وہ پچھلی دفعہ آیا تو میں بہت پریشان تھی کہ میں کیا پریشان ہونے کے بجائے آپ اس کو پہلے میسج کر دیتی، پیار سے بتا دیتی کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں نے یہ پڑھا ہے تو میرے دل میں تمہارے لیے بہت احترام ہے، لیکن میں یہ اللہ کا حکم اور حد ہے. جی کانفیڈینس نہیں آ سکا کہ میں اس کو بتا سکوں، لیکن میں اسے تھوڑا سا ڈسٹینس خود ہی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ شاید پتہ نہیں مجھ سے تھوڑی سی بدگمان سا، کیونکہ آپ نے وضاحت نہیں کی. تو آپ کو وضاحت کرنی چاہیے. ایک اور بات کہ وہ پہلے ہم دیورانیاں جٹھانیاں کی گھر میں رہتی ہیں، جب میں فارغ ہوتی تھی نیچے چلی جاتی تھی، بیٹھ کے باتیں کر لیتے تھے. تھوڑی مصروفیت بھی ہو گئی، مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا، تو وہ لوگ بھی مجھ سے بدگمان ہے کہ شاید میں بدل گئی ہوں، حالانکہ میں ان سے کہتی ہوں کہ میں بدلی نہیں ہوں. برحق ہے ان کی بدگمانی. آپ ان کو وضاحت کریں کہ آپ کیوں مصروف ہیں، آپ کس وجہ سے پہلی جیسا ٹائم نہیں دے سکتی. ورنہ یہ سارا الزام دین پہ آتا ہے کہ یہ لوگ دین پڑھ رہے ہیں اس لیے یہ کھنچ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، باقیوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ بعض لوگ بدگمان ہوتے ہی رہتے ہیں، یعنی ان کی عادت ہوتی ہے. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، ان کا ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے. کچھ لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں، وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، ان کو بتا کے بس چھوڑ دیں بس. لیکن استاد ہم ہر معاملے کو تو ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہم قرآن چھوڑ کے ان کو جو ہے جا کے کلیئر کرتے رہے آج یہ مسئلہ تھا تو اس کی وجہ نہیں. ایک دفعہ بتا دیں کہ میں مصروف ہوں، اور اپنے کام پر بھی ایک کانفیڈینس ہونا چاہیے آپ کا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح کر رہی ہوں، اور میں اپنا وقت ضائع کر رہی تھی پہلے، بلکہ ان کو بھی اس طرح بلائیں تاکہ وہ بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں. جی السلام علیکم. استاذہ ایک بات تھی آپ سے کہ اسماء الحسنی
پروگرام آپ کا آتا ہے, لیکن وہ ٹائم صبح ہے, پلیز آپ ان لوگوں سے ریکویسٹ کر کے کچھ تھوڑا چینج کرا دیں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم. سوال ہے کہ گلی میں نا جو مشرک لوگ مانگنے آتے ہیں, مدرسے کے نام پر مانگتے ہیں اور ویسے بھی مانگتے ہیں, کہ ان کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ اول تو یہ کہ کسی کو مشرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. نہیں, مشرک اس طرح سے کہ ہمیں پتا ہوتا. دیکھیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے, جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے. وہ شرک کرتا ہوگا لیکن اس کا مشرک کہنا یہ منع ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق سے دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے. ان کو کچھ دیں گے, انہیں کچھ کھلائیں گے پلائیں گے تو پھر ساتھ آپ کی نصیحت بھی وہ قبول کر لیں گے. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری ایک فرینڈ ہے تو ان کے بینک میں پیسہ ہوتا ہے, اب وہ میں ان کو گفٹ دیتی ہوں, وہ مجھے گفٹ دیتے ہیں, تو وہ جائز ہے؟ اگر صرف سورس آف انکم سود ہے تو نہیں جائز, اگر مکس ہے تو پھر ٹھیک ہے. ان کے شوہر بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک. مجھے سوال نہیں کرنا تھا سادہ, جو آپ نے ابھی حدیث پڑھی اور اس سے جو اسلام کا اصول بتایا کہ رائٹ ہینڈ سے شروع کرنا چاہیے اور سب سے بڑے کو پہلے دینا چاہیے, تو ہمارے لیے تو حدیث ہی ہے, تو عمل کے لیے ہمارے لیے کافی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور ہمیں کرنا ہی ہے. لیکن جو اس کی ایک حکمت بھی مجھے سمجھ آئی کہ جب کوئی بھی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے اگنور ہو جاتے ہیں اور سب اپنے ایج گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم پہلے بڑوں کو سلام کریں, ان سے جا کے ملیں یا کچھ پیش بھی کر رہے ہیں پہلے ان کو دیتے ہیں تو انہیں ایک اہمیت کا احساس ہوتا ہے اور ہمارے تعلقات بھی بہتر رہتے ہیں, خراب نہیں ہوتے. جی ہاں. السلام علیکم. استاذہ میرا ایک سوال یہ تھا ترک تعلق کے لیے کہ سگے بھائی بہنوں میں اگر کسی سے ایسا شدید قسم کا اختلاف ہو یا نہ ملنا ہو رہا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ملنے کی کوشش بھی کی ہے اور ادھر سے کسی بھی قسم کی فتنہ یا فساد کی توقع ہو, تو اس صورت میں کیا حکم ہے اور گناہ کی کیا مطلب حدود ہے؟ یہ ہے کہ انسان دل بڑا کرے, غلطی نہیں بھی تو معافی مانگ لے, پیچ اپ کرے, کیونکہ بہت شدید وعید ہے رشتوں کو کاٹنے پر. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا فلیح ابن سلیمان عن سعید ابن الحارث عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على رجل من الانصار. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کے گھر گئے. ومعه صاحب له, اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست بھی تھے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کان عندک ماء, اگر ہے تمہارے پاس پانی, بات هذه الليلة, جس نے رات گزاری ہو, فی شنت, مشق میں, وإلا کرہنا, ورنہ ہم منہ لگا کے پی لیں گے. قال, وہ کہتے ہیں راوی, والرجل يحول الماء في حائطه, وہ شخص پانی کو اپنے باغ کی طرف پھیر رہا تھا, یعنی پانی لگا رہا تھا نا اپنے باغ کو. قال, وہ کہتے ہیں فقال الرجل, تو اس شخص نے کہا جو پانی لگانے والا تھا, یا رسول اللہ عندی ماء, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پانی ہے, بائتن, رات کا رکھا ہوا, یعنی باسی پانی ہے. فانطلق الی العریش, آپ جھونپڑی کی طرف آ جائیں, سائے میں آ جائیں. قال فانطلق بہما, تو وہ انصاری جو تھا وہ آپ دونوں کے ساتھ, آپ اور آپ کے ساتھی کے ساتھ چل دیا. فسکب فی قدح, تو اس نے پیالے میں پانی ڈالا. ثم حلب علیہ من داجن لہ, پھر اپنی گھریلو بکری کا کچھ دودھ اوپر دو دیا اس پیالے کے, پہلے پانی ڈالا اس کے اوپر کچھ دودھ ڈالا. قال, وہ کہتے ہیں فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا. ثم شرب الرجل الذی جاء معه, پھر آپ کے بعد اس شخص نے پیا جو آپ کے ساتھ تھے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر تھے جو آپ کے ساتھ وہاں گئے تھے. پہلے آپ نے خود پیا پھر ان کو پلایا. تو اس حدیث میں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں دودھ ملا کر جو آپ کو پیش کیا گیا تھا پیالہ, اس میں سے پیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انصاری کے پاس جو پانی تھا وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا. اور آپ نے یہ کیوں کہا کہ رات گزارا پانی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے, تو عموماً لوگ رات کو گھڑے جو ہیں وہ باہر ریت کے اوپر رکھ دیتے ہیں, یا جو مشق ہوتی ہے پانی کی, لیدر بیگ ہوتا ہے لٹکا دیتے ہیں, تو رات بھر وہ ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے, اور دن کو پھر اس کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں, تو دن بھر اس کا پانی پیتے ہیں تو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ ملا کے جب پانی پیش کیا گیا تو اس کو خوشی سے پی لیا، کیونکہ گرم دودھ کو جب ٹھنڈے پانی میں ملایا جائے تو دونوں چیزیں مل کر معتدل ہو جاتی ہیں. اور پھر صرف پانی پیش کرنے کی بجائے ضیافت کے طور پر دودھ بھی ملایا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مہمان ہو تو سادہ پانی اگرچہ اگر کوئی میسر ہو تو وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس میں شربت یا کوئی لسی یا دودھ یا کوئی اور چیز آپ ڈال دیں تو وہ ایک اس کے لیے آنر یا عزت افزائی کی بات ہوتی ہے. ایک اور مرتبہ بھی حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے گرم دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا تاکہ وہ معتدل ہو جائے. لیکن یہاں سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ دودھ میں ملاوٹ کر کے اس کو بیچا جائے. یعنی اس حدیث سے یہ بات یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی صرف اس صورت میں دودھ میں پانی یا پانی میں دودھ ملایا جا سکتا ہے جب انسان اپنے گھر پر ہو، خود پینا ہو. اگر بازار میں بیچنا ہو تو پھر پانی نہیں ملا سکتے، کیونکہ ہمارے دین میں دھوکے کی ممانعت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی مسلمان پہ ہتھیار نہیں اٹھاتا، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں. اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رات والا پانی ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ پانی جو ہے ہم اس کو منہ لگا کے پی لیں گے، چلتے پانی کو پی لیں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی انسان پانی کی جگہ سے ڈائریکٹ بھی پانی پی سکتا ہے. اگر برتن نہیں ہے، کوئی چلتا پانی ہے تو چلو بھر کے اس میں سے پی سکتا ہے. اور اگر ایسا موقع ہے کہ براہ راست پی سکے تو براہ راست بھی پی سکتا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ کسی برتن سے جیسے بوٹل سے یا سراہی سے یا کسی چیز سے پینا ہو تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو. بعض اوقات ہمارے ہاں جو جوس کے ڈبے ملتے ہیں ان کے بارے میں ایسی خبریں آتی ہیں، بچے وہ اسٹرا لگاتے ہیں اور ڈائریکٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. جو بوٹلز ہوتی ہیں وہ تو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، اگر کچھ بھی پڑا ہوا ہو تو اس میں سے نظر آ جاتا ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہے، زہریلی ہے، گندی ہے، کچھ ہے، پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایسے جو گتے کے یا ٹن ہوتے ہیں ان میں نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ان کو پہلے گلاس میں ڈالا جائے پھر پیا جائے، تاکہ کوئی ایسی چیز اندر نہ چلی جائے. حتیٰ کہ بعض اوقات ایک تنکا ہوتا ہے وہ اٹک جاتا ہے گلے میں، اندر کچھ پھنس سکتا ہے، کوئی چونٹی ہو سکتی ہے وہ اندر چلی جائے گی. پھر اسی طرح ٹھنڈا پانی طلب کرنے کا بھی جواز ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ ٹھنڈا پانی مانگا کہ اگر ٹھنڈا پانی ہے تو وہ دو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، صحت کی وجہ سے، گلے کی خرابی کی وجہ سے آپ نہ ٹھنڈا پیئیں تو وہ اور بات ہے، لیکن ٹھنڈا پانی منع نہیں ہے. پھر اسی طرح شنا کا لفظ جو یہاں آیا ہے، شنا پرانے چمڑے کو کہتے ہیں، کیونکہ جو پرانا چمڑا ہوتا ہے اس میں پانی جلد ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت اور کتنا احترام کرتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا راہ چلتے آپ یہیں سے پانی پی لیں گے جو بہ رہا ہے. آپ نے آفر کی تھی اگر ہے پانی ٹھنڈا تو دے دو، نہیں تو ہم یہ چلتا پانی پی لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فانطلق الی العریش، آئیے آپ ہماری جھونپڑی میں بیٹھیے، وہاں ہم آپ کو پلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ڈرائیور بھی ہو یا کوئی راہ چلتا راہگیر بھی ہو، کراچی میں ماشاءاللہ یہ چیز بہت ہی اچھی ہے کہ پانی کا انتظام گلیوں سڑکوں میں کیا ہوا ہوتا ہے. کوشش کرے کہ اس کے اوپر کچھ سایہ سا ایسا بنا دے، یعنی کہ جس میں آنے والا جو ہے وہ اگر پانی پیے تو سکون سے پانی پی سکے. یا تھوڑی دیر بھی کھڑا ہوگا، گرمی میں نکالنے کی دیر بھی ہوگی یا کچھ، تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. اور اگر یعنی آپ کے سرونٹس بھی ہیں یا جان پہچان کے لوگ ہیں، غریب بھی ہیں، تو بھی ان کو بٹھا کے پلائیں کچھ. ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے تو صرف پانی مانگا تھا، لیکن گھر والوں نے پانی میں دودھ بھی ڈالا. یعنی مہمانوں کے لیے ایکسٹرا اہتمام کرنا بھی سنت ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم تو بہت سادے لوگ ہیں، خود بھی پانی پیتے ہیں، آپ کو بھی پانی پلاتے ہیں. ہاں اگر گھر میں کچھ اور نہیں تو پھر اور مجبوری ہے، پانی بھی بڑی غنیمت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو رتبے یا درجے یا مقام میں بڑے ہوں وہ اپنے سے چھوٹوں کو خود بھی ملنے جا سکتے ہیں، ان کی دعوت قبول کر سکتے ہیں. یعنی اس سے ان کے مقام پہ کوئی حرج اور فرق نہیں آتا. مثلاً
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا کہ جھونپڑی میں تشریف لے تو آپ چل دیا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی تم تو جھونپڑی میں بلا رہے ہو تو ہم اس میں نہیں آتے یا ہمارا وقت ضائع ہوگا. نہیں, پانی پینے میں کتنا وقت لگے گا, آپ جائیں بیٹھ کے پانی پیے چل دیں. تو اس سے دوسرے کی ایک عزت افزائی ہوتی, الا یہ کہ آپ کے پاس وقت نہ ہو یا اجنبی لوگ ہوں, کیونکہ بعض اوقات آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کس کی جھونپڑی ہے, کون ہے, وہ تو جان پہچان کے لوگ تھے. یعنی کئی دفعہ ایسے لوگ بھی آپ کو دعوت دے دیتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے, اور خصوصاً خواتین کہ خواہ کسی کی جھونپڑی میں مت جائیں, کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جھونپڑی میں جا کے پانی پی سکتے ہیں, تو ہم بھی ذرا دعوت قبول کر لیں. تو ایسے انجان لوگوں یا اجنبی لوگوں کے گھر میں نہیں جانا. میں بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت سے ڈاکٹرز یا حکیم وغیرہ سے سنا ہے کہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے یا معدے کے لیے, تیزابیت کے لیے کہتے ہیں کہ تھوڑے سے دودھ میں جو پانی ملا کے پیے تو ایسیڈیٹی صحیح ہوتی ہے. مجھے پتا نہیں تھی کہ حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جی ہاں, دودھ میں پانی ملا کے پینا. مجھے پتا چلا بلڈ پریشر کا بڑا انسٹنٹ علاج ہے. یعنی اگر کسی کا بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہو رہا ہو اور گھر میں کچھ نہیں اور آپ کو نہیں پتا اور کیا دے سکتے ہیں, تو پانی میں تھوڑا سا دودھ, یعنی زیادہ پانی اور تھوڑا سا دودھ ملا کے دے دیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ جب ہم لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں تو وہ پہلے دیتے ہیں کوئی تو وہ پوچھتے ہیں یہ صدقہ ہے یا خیرات ہے. اگر صدقہ سمجھتے ہیں تو پھر لینا نہیں پسند کرتے, تو نہ دے. پھر صدقہ کیسے نکالیں؟ دیکھیں, صدقہ خیرات ایک ہی چیز ہوتی ہے, لوجہ اللہ کچھ دینا صدقہ ہی ہوتا ہے. اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی تو صدقہ ہی کہلاتا ہے. ہم نے صدقے کو ریسٹرکٹ کر رکھا ہے بلائیں دور کرنے کا صرف ذریعہ, اور کبھی سر پہ گھما کے دیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ سب خود ساختہ باتیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل زمزم کا پانی جو ہے بہت کم ملتا ہے, تو یہاں پر جیسے جو لوگ لے کر آتے ہیں عمرے سے یا حج سے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہی پتا ہوتا ہے کہ یہ زمزم کا پانی ہے. تو پھر کیا کریں کہ اس کی مقدار کم کر دیں؟ خالص کم کر دیں. خالص زمزم میں مقدار کم کر دیں, تو ایک ایک گھونٹ دیتے جائیں, وہ اپنی ٹینکی میں ملا لیں, سارے زمزم ہو جائے گا. یہ مذاق نہیں ہے, زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ بالٹی میں ملائیں تو پوری بالٹی کی وہی خاصیت بن جائے گی. صحیح, مطلب لوگوں کو ملاوٹ کر کے لوگوں کو ملاوٹ کر کے آپ نہ دیں, ان کو آپ خالص دیں, یا اگر بتا دیں پھر یہ کہ پانی میں ملا ہوا. السلام علیکم. جیسے آپ نے کہا کہ جھوپڑی میں ہم نے سنا حدیث پڑھی کہ وہ پانی پہ نکلے جا سکتے ہیں تو نہ جائیں. اسی طرح میری اصلاح ہوئی کہ جیسے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, یہ حدیث میں پڑھا تھا, بخاری میں پڑھی تھی کتاب میں, کہ دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے نا. تو میں نے یہ عمل کرا اپنی زندگی میں کہ جب کوئی چیز لے کر آتی تو دائیں طرف سے, چاہے وہ چھوٹا بیٹھا ہو یا بڑا. لیکن میری آج اصلاح ہوئی کہ جب پہلے آئیں اندر تو پہلے جو بڑا موجود ہو یا مرتبے میں بڑا ہو ان کو دیں, اور اس کے بعد سے آپ دائیں طرف سے شروع کریں. جی, پانی کے ٹینک میں زمزم کو ڈال دیں. اب یہ بات کچھ نہیں مجھے بھائی کہ آپ ٹینک پہ ڈال دیں تو وہ پورا پانی آپ کا زمزم ہو جائے گا, اور زمزم کی تاثیر اس میں آ جائے گی. جی, تو وہ جو حدود حرم کا جو ایک ہے لحاظ کے پانی, وہاں آپ نہا لیں, سب کچھ کر لیں, تو یہاں پہ وہ سارا پانی زمزم کے پانی سے نہا سکتے ہیں. اب تک یہ سنا تھا کہ حدود حرم میں اس کی تعظیم ہے, آپ نہا لیں, دھو لیں, وضو کر لیں. پانی تو ایک ہی ہے, پانی ایک ہی ہے, حدود حرم میں یا باہر ہے, کوئی فرق نہیں. باب شراب الحلواء والعسل, باب حلوہ میٹھی چیز اور شہد کا باب. وقال الزہری لا يحل شرب بول الناس لشدت تنزل. زہری کہتے ہیں کہ شدت کی حالت میں, سخت ضرورت میں بھی لوگوں کا پیشاب نہیں پی سکتے, یعنی جیسے جہاں قحط وغیرہ پڑا ہو. لأنہ رجس, کیونکہ وہ گندگی ہے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے, احل لکم الطیبات, تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی. وقال ابن مسعود فی السکر, اور ابن مسعود نے نشے کے بارے میں کہا, ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم, کہ اللہ نے تمہارے لیے اس چیز میں جس کو حرام قرار دیا شفا نہیں رکھی. ٹھیک ہے, تو یہ پتہ چلتا ہے اس باب سے کہ طیب چیزوں کا استعمال جائز ہے, اس میں میٹھا مشروب ہو, شہد ہو, یہ چیزیں تو حلال ہیں, جائز ہیں, لیکن پیشاب وغیرہ نہیں. اور پیشاب ایسی نجس چیز ہے, زہریلی چیز ہے نا ایک طرح سے, صرف نجس ہی نہیں ہے, تو اسے مجبوری میں بھی نہیں پینا چاہیے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نشہ آور چیزیں جو ہیں جو حرام ہوں ان کو علاج کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسے شراب سے علاج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شراب حرام ہے. اور یہاں سکر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے, بعض کے نزدیک سکر سے مراد شراب ہے. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کا لفظ آتا,
اور بعض کے نزدیک اس سے مراد کھجور کا پانی ہے جس میں جوش پیدا ہو گیا ہو. کھجوریں اگر ڈبو کے رکھ دی جائے نا 2-3 دن تو ان کے اندر جھاگ آ جاتی ہے, تو وہ بھی نہیں پینا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نشہ آور مشروب, چاہے وہ شراب ہو یا کچھ اور ہو. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کو نشہ آور چیز سے علاج نہیں کرنا چاہیے, اللہ یہ کہ جیسے کسی کا آپریشن وغیرہ ہو, انیستھیزیا دینا ہو, تو اس میں اگر کوئی ایسی دوائی ہے کہ جس سے ایک طرح سے نشہ آ جاتا ہے اور مریض سو جاتا ہے, یا مارفین وغیرہ ہے, تو وہ اور چیز ہے, اس کا مقصد نشہ کرنا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ جان بچانے کے لیے شراب پینے کا جواز ہے. مثلا کسی کے گلے میں کوئی چیز اٹک گئی اور کوئی پانی نہیں وہاں, صرف شراب ہی میسر ہے, تو وہ اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے اس کو اس وقت پیا جا سکتا ہے, کیونکہ جان بچانا لازم ہے. ادروائز چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے نشہ آور دوائیں نہیں لینی چاہیے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا ابو اسامہ قال اخبرنی ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه الحلواء والعسل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا. تو اگر آپ کو بھی پسند ہو تو کوئی حرج نہیں. میٹھی چیز میں حلوہ, چاکلیٹ, کوئی بھی سویٹ جیسے مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے, لیکن اعتدال میں ہی اس کو کھانا چاہیے, کیونکہ بہت سارا میٹھا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی اور ٹھنڈی چیز پسند ہے. تو ایسا ٹھنڈا مشروب جو میٹھا بھی ہو وہ بھی پیا جا سکتا ہے, جیسے کچھ لوگ ٹھنڈے دودھ میں شربت ڈال کے, روح افزا وغیرہ ڈال کے پیتے ہیں, یا پھر ملک شیک وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں, خوب برف وغیرہ ڈال لیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ چیزیں تقویٰ کے خلاف نہیں ہے, ان کی ممانعت نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ صحت کی وجہ سے یا اپنی پسند یا چوائس کی وجہ سے پیئیں یا نہ پیئیں, لیکن اس پہ دین کو مت لائیں کہ دینی اعتبار سے منع ہے, یا جو پی رہا اس کو برا بلا نہ سمجھے. کیونکہ بعض لوگ تقویٰ کی خود ساختہ ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں, یہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں جس میں اچھی بلی حلال چیزوں کو بھی حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لذیذ اور عمدہ چیز کا اہتمام کرنا جو ہے وہ بھی تقویٰ کے منافی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت انسان لذت والی چیزوں کے پیچھے ہی پڑا رہے اور کھانوں ہی کی خواب دیکھتا رہے اور صرف کھانے ہی کی فکر کرے اور باقی چیزیں بھول جائے. منع ہے. ہومیوپیتھک میڈیسن میں ایک تو بات یہ ہے کہ الکوہل جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری نشاور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, الکوہل کے کچھ اقسام ہیں جو نشاور ہیں اور کچھ نہیں ہے. نمبر 2, شراب کے اندر جب کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ جس سے اس کا نشہ ختم ہو جائے تو وہ شراب نہیں رہتی, وہ اپنی حیت چینج کر چکی, اس کے اندر کیمیکل چینج آ گیا جس کی وجہ سے وہ شراب کے حکم میں نہیں رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.